والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، یہ بھی تو تمہاری سامنے تمہاری خلقت کے مراحل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل. اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، تخلیق آدم مٹی سے ہوئی، تمہارا اصل مٹی سے ہے، تم بھی مٹی سے ہو. مٹی سے ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مٹی ہی سے اناج پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، گوشت پیدا ہوتا ہے، اور تم وہ سب کھاتے ہو، اور وہ کھاتے ہو تو نطفہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی، مرد اور عورت میں. تو گویا مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی سے درآمد شدہ چیزیں تم استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، اور تم طاقت مہیا کرتے ہو، نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور وہی تخلیق آدم میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من نطفۃ، نطفہ سے. چنانچہ وہ نطفہ ہر بندے کی تخلیق کا آغاز ہے، رحم مادر میں جو ٹپکتا ہے اور پہنچتا ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. اور آگے جو ہے وہ انسان کی تخلیق. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. وہ جو نطفہ نکلتا ہے کمر سے اور سینے سے، عورت کے سینے سے اور مرد کی کمر سے، انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ جو 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے. ثم من علقہ، پھر خون، جمع ہوا خون، وہ بھی 40 دن کے لیے. ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تم کو نکالتا ہے بچہ بنا کر. مضغہ کا بھی ذکر دوسرے مقامات پر، یعنی گوشت کی بوٹی، پھر آہستہ آہستہ ہڈیاں، پھر انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، پھر تم کو نکالتا ہے بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. سب مراحل ہیں. ایک انسان نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر طفل، اور پھر جوانی، شباب، اور پھر شیخوخت، بڑھاپا. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کچھ لوگ اس سے قبل فوت ہو جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے سے پہلے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچو اپنی مقررہ میعاد کو. جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی میعاد مقرر ہے، وہ کب تک زندہ رہے گا یا کب اس کو ختم کر دیا جائے گا. کچھ لوگ نطفے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ علقہ اور مضغہ، اور وہ اس مرحلے میں ختم ہو جاتے ہیں، پورا نہیں ہو پاتا. کچھ لوگ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوانی میں فوت ہوتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں فوت ہوتے ہیں، اور کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں اور ان میں ارذل العمر آ جاتی، اور ہر چیز جواب دے جاتی ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، سارا نظام شل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک وقت مقرر بنا رکھا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. ان سارے مراحل کو دیکھ کر کیسے شکم مادر میں یہ مرحلے تیار ہوتے ہیں، کیسے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، بچے کی تیاری، ہڈیوں کا نظام، پھر بچے کا تولد ہونا، پھر آگے بڑھنا، جوانی، بڑھاپا. سب مراحل تمہارے سامنے. عقل سے کام لو. یہ کرنے والا کون ہے؟ ان سارے مراحل میں انسان کو پہنچانے والا کون ہے؟ نطفے سے علقہ بنانے والا کون ہے؟ علقہ سے مضغہ بنانے والا کون ہے؟ مضغہ سے بچہ بنانے والا کون ہے؟ بچے کو جوان کرنے والا کون ہے؟ بڑھاپے کی عمر میں پہنچانے والا کون؟ صرف ایک اللہ رب العزت. عقل نہیں ہے؟ جو اللہ ان سارے امور پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھا نہیں سکتا؟
یعنی تم نے محض کبر کی بنا پر نبی کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے ایک باطل قسم کو عذر تلاش رکھا ہے، باطل قسم کا عذر کہ قبروں سے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ اتنے آیات بینات تمہارے سامنے آ گئے، مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے، آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، سورج چاند ستاروں کا نظام، خود انسان کی پیدائش، اتنی آیات۔ اللہ ان سب پر قادر، اللہ ان کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے، وہ ہر شے پیدا کرنے پر قادر ہے، صرف قبروں سے مردہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ عقل سے کام لو۔